اول تو ایسی فہرستیں کوئی میرا نہیں خیال ہوتی ہیں، میں وزیر داخلہ رہا ہوں۔ دوسرا، اگر ایسی کوئی فہرست ہو آئی ایس آئی کے پاس، فوج کے پاس، اور وہ ایک سویلین کے پاس آ جائے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ تیسرا، وہ سویلین جا کے انڈیا کو دے آئے تو اس کا تو اٹک قلعے میں ٹرائل ہوتا، اس کو گولی مار دی جاتی۔ کیا وجہ ہے کہ متسلسل سے 30 سال سے میں ہر حکومت کی مخالفت کر رہا ہوں، کھل کے مخالفت کر رہا ہوں۔ فوجی حکومتوں کی مخالفت کی ہے، مشرف کی، جتنی میں نے کی ہے کوئی اس ہاؤس میں نہیں کہہ سکتا اس قدر اس کی مخالفت کی ہو۔ باقی تو 10 سال کے لیے باہر چلے گئے تھے، مقابلہ کرنے کے لیے تو ہم رہ گئے تھے۔ میں نے میاں نواز شریف کی حکومت کی مخالفت کی ہے، تباہ کے مخالفت کی ہے۔ پھر آپ نے ایسے غدار کو اپنا وکیل کیوں بنا لیا جب آپ پہ مشکل وقت آیا؟ الزام لگا دینا آسان ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ میں نے 1993 یا 96 والی اسمبلی میں کہا تھا میرے پہ مقدمہ چلاؤ۔ آپ حکومت ہو، الزام کیوں لگاتے ہو؟ مقدمہ چلاؤ، ثبوت لاؤ، مقدمہ چلاؤ، سزا دلاؤ۔ 2 الزام ان کے پاس رہ جاتے ہیں، گالی گلوچ بریگیڈ کے پاس۔ ایک ایل پی جی لے لیا اس نے، ایک آج شروع کیا ہے، کہ اب شروع کیا 3 سال سے یہ گورنمنٹ ہے، انہوں نے یہ نہیں اٹھایا۔ اب ان کو یاد آیا کہ اعتزاز احسن کے خلاف اور تو کچھ نہیں بنتا، میرے ٹیکسز دیکھ لو، میری آمدن دیکھ لو، میں ہر دوسرے سال ڈیٹیل سکروٹنی ہوتی ہے، اور میں اپوزیشن میں کھل کے کبھی میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ تو جب اور کچھ نہیں ملتا تو یا ایل پی جی یا اب آ گئے سکھوں کی لسٹیں۔ بھائی مقدمہ چلاؤ، ایل پی جی کا کوٹا کینسل کرو اگر لیا ہوا ہے تو۔ آپ حکومت ہو، اپوزیشن کی طرف سے الزام لگتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن پروسیکیوشن ایجنسی اس کے تحت نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ تو الزام نہیں لگاتی، گورنمنٹ تو پرچہ کراتی ہے، ایف آئی آر کرتی ہے، ایف آئی اے کو دیتی ہے، نیب کو دیتی ہے، اور اٹھا لیتی ہے بندے کو۔ اٹھاؤ، میں کہیں بھاگ چلا ہوں؟ 30 سال سے بھاگا ہوں صرف ایک کردار کشی کرنے کے لیے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کشمیر پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ کی تنقید بھی نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اعتزاز نے بڑی تعریف کی وزیر اعظم کی تقریر کی، تعریف کی تو جو میں نے تنقید کی اس کی بھی بات کریں۔ گلبشن یادو کی میں نے کہا کیوں نہیں بات کی؟ تعریف کی میں جو اچھی بات ہے اس کو اچھی بات کہنا جانتا ہوں، پر جہاں تنقید برحق ہے وہاں تنقید کرنے سے مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا، مجھے کوئی ڈرا نہیں سکتا، مجھے کوئی خائف نہیں کر سکتا۔ جان اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو دینی ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ باتیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مجھے بدنام کرنے کے لیے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کنٹریبیوشن، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کنٹریبیوشن، شہید بے نظیر بھٹو کی کنٹریبیوشن کشمیر کاز کے لیے رہی ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا ایسی ان کی کشمیر کاز کے لیے۔ جو انڈیا کے ساتھ ان کی
आंख में आंख मिला के, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बढ़ाया है, आजकल तो फॉरेन पॉलिसी है ही कोई नहीं। मैं मजीद नहीं जाना चाहता ठीक, इस वक्त, थैंक यू। पर मैं अपना हक महफूज रखता हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे मौजू वक्त पे बात करूंगा। आज हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, पर यह ना समझें कि कश्मीर की बात चूंकि हो रही है तो हम आपकी तनकीद ही ना करें। ऑपोजिशन का काम क्या है? ऑपोजिशन का काम है आप पे तनकीद करना, और आप में हौसला होना चाहिए सुनने का। और पार्लियामेंट इसीलिए खत्म की जाती है इस मुल्क में क्योंकि गवर्नमेंट में बर्दाश्त नहीं होती, और आपने तो एक न्यायी तरीका निकाल रखा है। जी ब्रिगेड। जी शुक्रिया। The proceedings of the Majlis Shura Parliament in joint sitting are suspended for Zohar prayers for 30 minutes. आप देख रहे थे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी था, और आज के इजलास में पार्लियामेंट जो है वो नारेबाजी से भी गूंजता रहा। मोदी का जो जार है वो गद्दार है, ये भी नारेबाजी की जाती रही ओपोजिशन की जानिब से। बात ये थी कि मुशाहिदुल्लाह सेनेटर जो है उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए ये कह दिया कि करप्शन पीपल्स पार्टी छोड़ दे, 2018 में उनका वज़ीर आज़म नहीं होगा।